اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کا سیکنڈ پارٹ آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلا پارٹ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، تو تجوید کے اعتبار سے جو قواعد ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کلما کاف کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم شفتین، اس کے لیے دونوں ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے اس طرح۔ کلما لام پتلا ہے، اس لام کو پتلا پڑا جائے گا، بے شک زبر کے ساتھ ہے، لیکن زبر کے ساتھ اگر زبر اور پیش کے ساتھ صرف اس میں جلالہ کا لام ہو تو وہ پر پڑا جائے گا، تو باقی سارے لام پتلے پڑے جائیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرہ، اگر میں رکنا ہے یہاں پہ میں نے تو کیا کروں گا؟ ثمرہ، تا کو اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں۔ مربوطہ کہتے ہیں ربط سے ہے مربوط، یعنی جس کو ہم گول دائرے میں بندھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ بند ہے اس لیے اس کو مربوطہ کہتے ہیں۔ اس کو تا مفتوحہ کہتے ہیں۔ مفتوحہ اور مربوطہ آپس میں ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ مفتوحہ کھلی ہوئی، مربوطہ بندھی ہوئی، تو یہ بندھی ہوئی تا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو منہا، نون کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو ہم اس نون کا اظہار کریں گے یہاں پہ۔ من ثمرہ، نون کے بعد سا ہے حروف اخفاء میں سے، اخفاء ہوگا۔ تر رزقا، را پتلی پڑی جائے گی، رزقا، را کی ادائیگی کے بعد زا کی ادائیگی کے لیے دونوں دانت آپس میں جوڑ لیے جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ قاف موٹا ہوگا۔ قالوا هذا الذي رزقنا، قاف کے اوپر کلکلا کریں گے کیونکہ قاف ساکن ہے۔ یہ کیا ہے کہ قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، جب یہ ساکن آئیں تو ان کے اوپر کلکلا کیا جاتا ہے۔ کلکلا کہتے ہیں کہ آواز کو مخرج سے چھوڑ دیا جائے اور اس کی آواز جو ہے نا اس کی بازگشت آپ کو تھوڑی سی سنائی دے۔ رزقنا من قبل وَأُوتُوا من قبل یعنی قاب، با کے اوپر بھی کلکلا ہوگا، با بھی حروف کلکلا میں سے ہے، تو قبلو، لو کے بعد واو آ رہی ہے تو لو و، دیکھ رہے ہیں میرے شفتین گول ہی ہیں لو کے لیے، تو ساتھ ہی میں نے ادائیگی واو کے لی، وَأُوتُوا، یہاں لو و او تو، تو اس سب کے لیے شفتین گول رہیں گے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون، یہ غلط ہوگا، خا کو موٹا رکھنا ہے، پر پڑھنا ہے، خالدون۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ علم صرف کی طرف آتے ہیں۔ کلما جو ہے وہ حرف شرط ہے، جب کبھی اس کا معنی ہے جب کبھی، تو رزقو کیا ہے؟ یہ لفظ ہے را زا قاف، اس کا مادہ ہے، تو اگر اس سے فعل ماضی معروف بنائیں تو وہ بنے گا رزقا۔ یہ باب نون سے ہے۔ باب نون سے کیا مراد ہے جی؟ نصارہ ینصرو، یہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب پڑھائے ہوئے ہیں ان میں سے ہے کہ اگر وہ ضربہ کے وزن پہ ہو تو ضربہ یضربو، اگر وہ نصرہ نون کے وزن پہ ہو تو نصرہ ینصرو، اس کو کہیں گے رزقا یرزقو۔ یہ یرزقو نہیں ہوگا، یرزقو نہیں ہوگا فاتحہ یفتح کی طرح، تو یہ ہے رزقا یرزقو۔ تو ہمارا جو کلمہ ہے اس کے پہلے کوئی ہمیں علامت مضارع چونکہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ مضارع نہیں ہے، یہ ابھی فعل ماضی ہی ہے، لیکن معروف کی بجائے یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو ناصرہ کا مجہول کیا ہے؟ رزقا۔ تو اگر رضا کا معروف ہے تو مجہول کیا ہوگا؟ روزی قا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کی گردان کریں گے تو کیا بنے گا؟ روزی قا، روزی قا، روزی کو۔ تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، فعل ماضی مجہول۔ یہ ہے اس کی صرف چھوٹی سی، بڑی آسان ہے۔ اچھا، اس کا معنی ہے رزقو، چلیں وہ نحو پہ آئے گا ذرا۔ منہا، من کیا ہے جی؟ حرف جر، اور یہ ہا ضمیر مجرور، جر جمع مجرور مرکب جاری۔ آگے پھر ہے من حرف جر، ثمرۃ کیا ہے جی؟ اسم، تو جر جمع اسم مرکب جاری، یہ بھی مرکب کیا بنا؟ جاری۔ لیکن ہا ضمیر بھی جو اسم کی اقسام میں سے ہے نا، تو ہا بھی اسم ہی ہے، اسم کی اقسام میں سے اس میں ضمیر ہے یہ، تو یہ ڈائریکٹ کسی چیز کا نام ہے، ثمر پھل۔ رزقا، رزقن اسم، اس میں مصدر اس کو کہہ لیں گے، ٹھیک ہے جی، اس میں مصدر آئے گی ڈیٹیل کہ کیوں آیا ہے یہ۔ تو یہ منصوب ہے، دیکھ رہے ہیں یہ کہ حالت نسبی میں ہے، یہ حالت جری میں ہے اس من کی وجہ سے، یہ حالت نسبی میں ہے۔ کیوں نسبی میں ہے آگے ڈسکس کریں گے۔ قالو کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ قول۔ فعل ماضی بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ قوالا۔ تو قوالا بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ اس واو کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے۔ کیوں بدلیں گے؟ وجہ کیونکہ حروف علت کی وجہ سے وہ حروف علت ہے، ثقالت برداشت نہیں کرتا، اس کو چینج کرنا ہے۔ الف سے کیوں چینج کیا؟ کسرہ سے، یا سے کیوں نہیں کر دیا؟ پہلے والے حروف کے اوپر جو ہے وہ کسر، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، تو یہ چاہتا فتح چاہتا ہے کہ اس کے بعد الف، مطابقت کا قاعدہ ہے۔ ہاذا کیا ہے؟ اس میں اسم کی اقسام میں سے اس میں اشارہ، واحد کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے واحد، مذکر کے لیے، مونس کے لیے ہے ماشاءاللہ۔ الذی کیا ہے جی؟ اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ موصولہ، واحد کے لیے ہے، واحد مذکر کے لیے ہے، مونس کے لیے مذکر۔ رزقنا، ہاں جی، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی مجہول ہے، تو ہم نے یہاں پہ لکھا
جمع مذکر غائب کا ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ماضی مجہول تو ٹھیک ہے, یہ وہ ہے صیغہ بتائے مجھے, آخری صیغہ. متکلم جمع. شاباش, جمع متکلم. ہم نے رزق دیا, ہم رزق دیے گئے, ہم رزق دیے گئے. من حرف جر, قبلو اسم, اس کو کہیں گے اسم ظرف زمان, اور یہ مبنی ہوتا ہے, یہ اپنی حالت چینج نہیں کرتا, اس لیے قبلو نے قبلی نہیں کیا. جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آ جائے, مجبور ہو جائے, اپنے سنگی ساتھی کے ساتھ ہو, تو پھر اس کی حرکت چینج ہو جاتی ہے. کیسے؟ من قبلی کا, تو قبلی کا جو ہے, قبل اور کا ضمیر وہ دونوں ملے ہوئے ہیں نا, مرکب جاری ہے, مرکب جاری سے پہلے من آیا تو وہ من قبلی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اکیلا آئے قرآن پاک میں کہیں بھی قبل, تو اپنی حالت برقرار رکھتا ہے, پیش کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں لیتا, یعنی یہ مرفوع ہی رہتا ہے. اچھا, تو میرے دماغ میں ہمیشہ یہ تھا کہ قبلہ ہوتا ہے, یعنی قبل, یعنی کہ میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ نہیں, قبلہ نہیں ہوتا. قبلہ تب ہوگا جب کسی حالت نسبی میں آئے گا تو, لیکن اکثر یہ اپنی اصلی, دیکھیں ہر کلمہ اصلی حالت حالت رفع ہوتی ہے, تو کوئی عامل آتا ہے پیچھے, اس کو چینج کر دیتا ہے. اگر عامل طاقتور نہ ہو تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنی حالت پہ برقرار رہوں گا, تو وہ تبدیل نہیں کر سکا. اگر یہ کمزور ہو جائے کسی اور کی رفاقت کی وجہ سے, تو یہ قبلی بھی ہو جاتا ہے. جیسے من قبلی کا وبالآخرۃ ہم یوقنون, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں بھی میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی. واو پھر حرف عطف ہے. اتو, یہ کیا ہے؟ عطف. یہ جو لفظ ہے نا, اس کا روٹ ورڈ ہے آتایا. اس کو بھی ماضی مجہول کر لیں. آتایا کا ماضی مجہول کیا ہوگا؟ اوتیا. یہ ابھی اس کی گردان کر لیں, جمع مذکر غائب کا صیغہ لے آئیں, کیا بنے گا؟ اسی طریقے سے کریں ذرا. جی, تو یہ بنے گا کلمہ اس اصل ضرورت میں کس وزن پہ ہے؟ ضربہ یضربو کا وزن پہ. دات آتا یا یاتیو, تو یہ اوتیو ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, اس پہ اکثر میں کلیہ لگاتا ہوں, بڑا معروف کلیہ ہے, بہت زیادہ لگتا ہے کہ حرف علت لام کلمہ مضموم یا ہو. لام کلمہ کیا ہے؟ حرف علت ہے, مضموم ہے, اس کے ماقبل کسرہ ہے, بعد میں واو ہے, تو یہ کنڈیشن پوری ہوگی کہ یہ اپنی حرکت شفٹ کر کے ماقبل کو دے دے گا. اور ان دونوں ساکنوں میں سے ایک ساکن کو گرا دیا جائے گا, اجتماع ساکنین. تو کون سا گرایا جائے گا؟ یا, تو یہ گر جائے گا. تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ اوتو. وَأُتُوا بِهِ. با جو ہے تعدیہ کا ہے, با ہے. یہ با کی 10 اقسام میں نے ایک بار لکھوائی تھی. تو با کیا کرتا ہے؟ اس کو تعدیہ بنا رہا ہے, دیے جائیں گے. عطیہ کا معنی ہوتا ہے لینا, تو با نے آگے اس کا معنی, جیسے ذہبہ کا معنی جانا, تو اس کا معنی کیا؟ ذہبہ کا مطلب گیا, تو اس ذہب اللہ بنورہم, با نے آگے کیا کیا؟ اللہ ان کا نور لے گیا. اسی طرح یہاں پہ بھی آتا یا یاتیو کا معنی آتا ہے لینے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وَأُتُوا بھی, اور جب کہیں بھی وہ دیے جائیں گے متشابہہ, یہ کیا ہے جی؟ بھی, با حرف جر, اور یہ اسم. یہ میں ایکسپلین کرتا جاؤں یہاں پہ ہی. یہ کھڑی زبر ہے, تو اس کو یہ بھی ہی تھا, حاضر ہی. ہماری جو ہو ضمیر ہے یہ اصل میں یہ تھی. ٹھیک ہے, اچھا اسی جگہ پہ میں کہاں لیتا ہوں, کہیں کوئی ایگزامپل اگر ہے تو نہیں ہے.
تو آپ اسی پہ رہیں. کیا ہے یہ ہو ضمیر ہے, اس ہو کو ہی کس نے کیا؟ نہیں, بات جر نہیں کہیں گے ہم. اچھا یہ ہے, یہ فی ہی ہے, ہو فی ہو تھا, تو فی ہی کس نے کیا؟ یا نے. تو یہاں پہ ہی کس نے کیا؟ نہیں, کسرہ نے. مثلا میں اسی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, سوری نہیں شیخ آپ بتا چکے, کئی دفعہ بتا چکے ہیں. ہاں تو پھر یاد رکھنا میری ذمہ داری ہے نا. کسرہ کی وجہ سے یہ دیکھیں, یہ کیا ہے؟ من ہو. من بھی حرف جر ہے, با بھی حرف جر ہے. اس من کے بعد ہو آئی ہے تو وہ ہو ہی رہی ہے, لیکن با مکسور ہے تو اس لیے بھی ہی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے والی جو بات میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ بھی ہی ایسے ہے, تو کہیں آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو کھڑی زبر دیکھی ہے, تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب ہا ضمیر کا ما قبل اور ما بعد, ما قبل کا مطلب ہے, ما کا مطلب ہے با, یعنی ما ہم اس وقت ہا کو کہہ رہے ہیں نا, ہا از ما, تو ما قبل ہا کے جو پہلے حرف ہے اور ہا کے جو بعد حرف ہے, تو اس کو کہتے ہیں ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں, کوئی مجزوم نہ ہو, کسی کے اوپر جزم نہ ہو, تو اس ہا کی جو کسرہ ہے اس کو کھڑی زیر کی شکل میں لکھتے ہیں. اگر وہ ہو تو اس کو الٹی پیش کے ذریعے لکھتے ہیں. یہ دو کنڈیشنز آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہا کی جو کھڑی زیر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی متحرک ہے اور اس کے بعد فوراً لفظ جو آ رہا ہے وہ بھی متحرک ہے. متشابہہ, اس کا روٹ ورڈ ہے جی شبہ, یہ روٹ ورڈ ہے شین با ہا. تو یہ آپ کا جو ورڈ ہے وہ باب تفاعل سے ہے. تو لفظ ہوگا تفاعل یتفاعل, تفاعل یت, یہ اس کا وزن ہے. فاعلو یہ بنے گا یت شا بہا, تشابہ یتشابہ, تفاعل یتفاعل. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بنا لفظ یتشابہ, تشابہ یتشابہ. ٹھیک ہے. ابھی وہ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ, اسم الفاعل اگر ثلاثی مجرد سے بنایا جائے تو کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے, فاعل کے وزن پہ. ضربہ سے کیا بنے گا؟ نصرہ سے, قتلہ سے. تو یہ ہے ثلاثی مجرد میں اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو وہ فعل ماضی کے اندر ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اگر ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانا ہو تو کس سے بنے گا؟ اپن کا جو فعل, پہلے بتائیں فعل مضارع سے بنے گا. جی پہلے تو جواب ہے فعل مضارع سے بنے گا. کیسے بنے گا ابھی جو آپ بتانے لگے ہیں وہ بتائیں. تو علامت مضارع ہے وہ ڈراپ کر کے میم مضموم کا اضافہ کریں گے. اور اگر عین کلمہ, عین کلمہ کیا ہے؟ با. اگر عین کلمہ مکسور ہوگا تو اسم الفاعل بنے گا, اگر وہ مفتوح ہوگا تو اسم المفعول بنے گا. یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو اس لیکچر کو جا کے سنیں. یہ لفظ بنے گا متشابہ, متشابہ. شیخ ذرا ریپیٹ کر دیں اسم الفاعل. دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس ضربہ, یدری بو, یہ ہے ثلاثی مجرد. اسی طرح ثلاثی مزید فی ہی کا لفظ ہے ہمارے پاس. کوئی اور لفظ لکھتا ہوں میں, مثلا یہ لکھتے ہیں اخبر
یخبرو. ٹھیک ہے جی. ہم نے اسم الفاعل بنانے ہیں. اس میں سے بھی اسم الفاعل بنانا ہے. اسم الفاعل کہتے کسے ہیں؟ سبجیکٹ کو، فعل کرنے والے کا نام. تو اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں بنے گا فعل ماضی سے، ثلاثی مزید فی میں بنے گا مضارع سے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کا کلمہ ثلاثی مجرد ہے، آپ کو کوئی پوچھے اس کا اسم الفاعل بنانا ہے تو کس سے بنائیں گے؟ ماضی سے بنائیں گے یا مضارع سے؟ تو آپ ٹک کر کے جواب دو جی ماضی سے بنائیں گے. اور اگر ثلاثی مزید فی کا کوئی کلمہ ہے تو آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ فعل مضارع سے بنے گا. نمبر 1. نمبر 2 کیسے بنے گا؟ یہ تینوں جو ورڈ ہیں وہ فا عین لام کے وزن پہ ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو کہ فا عین لام کو فاعل بنا دیں. تو آپ کیا کریں گے جی؟ آپ بولیں گے جی فا کے بعد الف لگا دے تو فاعل بن جائے گا. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ تو آپ نے مجھے کہا کہ فا کے بعد الف لگا دیں تو یہ فاعل بن گیا. فاعل ہی بنانا ہے نا. تو اسی طرح اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے داد کے بعد الف لگا کے تو رابع کو ساتھ میں لکھ لیں. دارب فاعل کے وزن پہ دارب، ناصر، قاتل، فاتح، جاسم، حاکم، کوئی بھی لفظ بناتے جائیں آپ. تو یہ سارے اسماء افعال ہوں گے، اس میں اسم الفاعل ہوں گے. اگر ثلاثی مزید بھی میں آ جائیں تو اس میں جی طریقہ یہ ہے کہ یہ مضارع سے بنتے ہیں. مضارع میں علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دیں اور باقی جو کلمے ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گے، را ساکن ہو جائے گی. اگر عین کلمہ جو با ہے اس کو کسرہ دیں تو یہ فاعل ہے، اگر اس کو فتحہ دیں تو یہ مفعول ہے. مخبر اور مخبر. ٹھیک ہے جی. یہاں بھی عین کلمہ عین کلمہ پہ ہی کنسنٹریشن ہوگی. عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہے تو اسم الفاعل ہے مخبر. تو اگر وہ زبر کے ساتھ ہے تو وہ مخبر ہے، وہ اسم ہم اکثر کہتے ہیں یہ مخبر آ گیا جی پنجابی اسٹائل میں. تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں، غلط العام ہے. یہ مخبر آ گیا ہے، یہ اطلاع دینے والا ہے جو ہم سے اطلاع لے کے کسی اور کو جا کے دے گا. تو ہم کہتے ہیں ٹیک کیئر. مخبر نہیں ہوتا وہ اصل میں، وہ مخبر ہوتا ہے. مخبر ہم ہوتے ہیں، مطلب جن سے وہ خبر لے کے جاتا ہے. ایسے مرشد اور مرشد کے اندر اسی طرح یہ ارشدہ یرشد، ہدایت یافتہ. مرشد ہدایت دینے والا، مرشد جس کو ہدایت دی جائے. آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. متشابہ، تو یہ کیا بنا؟ اسم الفاعل. و اور عطف، لہم جاری جر مجرور، فیہا جر مجرور، ازواج زوج کی جمع ہے، اس کو جوڑا کہتے ہیں. زوج جوڑا، میاں بیوی کے لیے زوج ہے، بیوی جو ہے وہ میاں کے لیے زوج ہے، تو دونوں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. مطہرہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے. طہارہ یہ بنے گا طہارہ فعل یفعل کے وزن پہ، طہارہ یطہر. تو یہ لفظ جب بنے گا یطہر تو یہ میم مضموم کا اضافہ کریں گے، اس کو ہٹا کے مطہر ہوگا تو پاک کرنے والا ہوگا، اور مطہر ہوگا تو وہ پاک کیا گیا ہوا، مفعول مطہر. تو ایسی بیویاں ہوں گی جو آلریڈی پاک ہوں گی. تا مونس کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. وَهُمْ پھر عطف ہے. ہم اس میں ضمیر مرفوع ہے منصوب ہے، بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. فی جر اور مجرور. خالد یہ لفظ ہے خالدہ، ہمیشہ رہنے والا. تو خالدہ سے یہ مجھے بتائیں، خالد یہ مجرد سے بنا ہوا ہے یا مزید فی سے بنا ہوا ہے؟ خالد
مجرد سے. تو یہ ثلاثی مجرد میں ایک ہم نے الف کا اضافہ کر کے خالد بنا دیا فاعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے, تو اس کو حالت رفعی میں لے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا, خالدن, خالی دانی, خالی دونا, یہ لفظ ہوگا ہمارا جمع مذکر کا صیغہ, تثنیہ کا نہیں, جمع کا, مذکر کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں ہوئی ساری ہماری علم صرف کے مطابق. تو علم نحو پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی, کلما رزقو, قرآن پاک میں ترجمہ لکھا ہوا ہے جب وہ رزق دیے جائیں گے. تو آپ کا کلیہ کون سا ہے؟ روزی کا مطلب ہے وہ رزق دیے گئے, ماضی کی بات ہے. تو ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے, مستقبل کی بات ہے, مضارع ہو گیا ہے. اس کو مضارع کس نے کیا؟ شرط. اس میں حرف شرط جمع ماضی از اکول ٹو مضارع, معروف کلیہ. تو جب کبھی وہ سب کے سب رزق دیے جائیں گے, اس میں واو کیا ہے؟ علامت ضمیر. علامت ضمیر یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں پہ مرفوع ہو کے کیا بن رہی ہے؟ مرفوعات ہمارے ہیں 8. فاعل نائب فاعل, تو فعل ماضی مجہول کا ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے. تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, یہ ہے نائب فاعل. منہا. اچھا جی, یہاں پہ ذرا یہ بات کر لیں, جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے, مفعول مطلق کی ڈیفینیشن ہے کہ جس فعل کا مصدر اس کے بعد آئے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. تو یہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے سلموا تسلیما, کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ سے, تکلیما لفظ. اسی طرح دمر اللہ تدمیرا, یہ بے شمار آیت ایسے آتی ہیں جن کے بعد اس کا جو مصدر ہے وہ آتا ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو ہم اس کو کہتے ہیں, یہ جو مصدر حالت نسبی میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق. یہ اپنے لیکچر میں پڑھا ہوا ہے. جس لیکچر میں منصوبات ہیں اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ منصوبات ہمارے ٹوٹل 13 ہیں. حال مفاعیل 5 مفعول تھے, مفعول بہی, مفعول لہو, مفعول فیہ, مفعول معہ اور مفعول مطلق. تو یہ 5 مفعول ہیں. ان کے علاوہ کیا کون سا کلمہ منصوب ہوتا ہے؟ حال, تمیز, مستثنا, انا کی, انا کا اسم, ان اللہ. تو اسی طرح وہ سارے 13 ہیں. تو یہ حالت نسبی میں ہے. تو آپ منہا من ثمرۃ کو چھوڑ دینا, تو ابھی تاکید پیدا کریں اس روزے کو میں. جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے, یقیناً, تاکیداً, پکے اور اچھی طرح, جو معنی مرضی ایڈ کر لیں تاکید کے لیے. مفعول مطلق کا معنی اس میں ایڈ کرنا ہے. تو نارملی بندہ سوچتا ہے جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے رزق کے طور پر, لیکن عربی گرامر کو اگر آپ سمجھیں تو جس طرح سلموا تسلیما ہے, تسلیم کے طور پر اس کے اوپر سلامتی بھیجو نہیں. تکلیم کے طور پر اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے نہیں. یہ ہے رزقو رزقا, دخلوا دخلا, وہ داخل ہوئے جیسے داخل ہونے کا حق ہے, دخلن. تو یہ لفظ ہے مفعول مطلق, اس فعل کے اندر تاکید پیدا کرنے. جب کبھی وہ ضرور رزق دیے جائیں گے, منہا, یہ ہا ضمیر جو ہے پیچھے جنت کا ذکر ہو رہا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے, تو جو مونس ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یعود الی جنہ من ثمرہ, تو کس میں سے؟ اس جنت میں سے. کیا چیزیں ایز رزق ان کو دی جائے گی؟ پھل, پھلوں میں سے.
تو یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے روزے کو کا. قالو، پھر اس کلّا ما کا اثر یہاں تک موجود ہے. ابھی وہ کہیں گے، اس وقت وہ کہیں گے جب وہ دیے جائیں گے. قالو، وہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ فاعل ہے، علامت ضمیر فاعل. ہاذا، اس میں اشارہ یہ ہے، الذی، وہ چیز، یہ چیز، یہ اس طرح کی ملتی جلتی چیز جو ہے، رزقنا من قبل، ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا معنی بھی کلیئر ہوا. اس میں نون الف نا کیا ہے جی؟ علامت ضمیر فاعل ہے، مرفوع ہو کے فاعل بن رہی ہے، سوری نائب فاعل، ماضی ہے نا، ماضی مجہول ہے تو نائب فاعل. من قبل متعلق ہے رزقنا، من قبل، ایک منٹ، رزقو فعل ماضی نائب فاعل، اس سے پہلے. نعمت سے نوازنا معنی ہے رزقا کا معنی. ٹھیک ہے جی. جی آگے پھر یہ فعل ماضی مجہول ہے، اس میں بھی واو علامت ضمیر ہے. یہ کیا بنے گی؟ نائب فاعل. وہ دیے گئے، کیا دیے گئے؟ متشابہہ، اس سے ملتا جلتا. من قبل وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ. تو متشابہن جو ہے وہ تنوین کے ساتھ، زبر والی تنوین کے ساتھ کیوں ہے؟ وہ مفعول ہے. اس طرح کا ملتا جلتی چیز دی گئی تو مفعول بنے گی. ٹھیک ہے جی. با نے کیا کیا؟ عطیہ کا معنی با نے تعدیہ کیا کہ اس کے معنی کو الٹ کر دیا، لینے کے معنی کو دینے کے، وہ دیے گئے جائیں گے، وہ دیے گئے. من قبل زندگی میں، وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، اس سے ملتے جلتے چیزیں ہمیں وہ دیے گئے تھے زندگی میں، یعنی اس دنیا میں. وَلَهُمْ فِيهَا، یہ کیا ہے جی؟ اس میں یہ مبتدا ہے، ازواج. یہ کلمہ ایسے ہوگا، ازواج لہم. اصل کلمہ یہ ہے، ازواج مبتدا ہے، لہم ان کی خبر ہے، واو یہ عطف ہے، لہم خبر ہے. تو باقی یہ مطہرہ جو ہے وہ ازواج کی صفت ہے، اور فیہا جو ہے وہ لہم کا متعلق ہے کہ کس لوکیشن پہ دیے جائیں گے. لہم فیہا، اس جنت میں. تو یہ جو فیہا ہم کہیں گے یہ متعلق لہم ہے کہ ازواج مطہرۃ، دونوں کا اعراب سیم ہے. تو یہ مرکب کون سا ہوا؟ اضافی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اضافی. میں لکھ کے جو ہے نا ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. جی یہ ڈاکٹر صاحب کا جواب ہے اضافی. ہاں جی، دو اسم ہیں، دو اسم ہیں تو دونوں اسم مل رہے ہیں تو مرکب اضافی ہے. اچھا، مرکب اضافی کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور دوسرے کو مضاف الیہ. ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مجرور ہے. تو آپ پھر لوٹیں اپنی بات پہ. یہ مجرور نہیں ہے تو اضافی بھی نہیں ہے. صحیح ہے جی. تو ابھی ہم تلاش کرتے ہیں کیا ہے. جب مرکب توصیفی دو اسماء کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک اس دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے تو دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے.
یہ بات میں بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مرکب توصیفی میں دونوں اسماء کا اعراب سیم ہوتا ہے، لیکن مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ، تو یہ پہچان ہے، یہ مضافی نہیں، اضافی نہیں ہے، یہ توصیفی ہے، تو یہ ان کی صفت ہے۔ ازواجم پاک بیویاں، یہ اردو میں الٹ ہوتا ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ تو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو ان کے لیے ہیں اس میں، اس جنت میں پاک بیویاں، تو پاک جو ہے وہ صفت ہے، بیویاں موصوف ہے، تو یہاں پہ ازواج پہلے ہے، مطہرہ بعد میں ہے، موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خبر جو ہے لہم فیہا جو ہے وہ متعلق کے خبر، وہم فیہا خالدون، یہ پھر بات آ گئی۔ ایک بات یہ ہے واو، ایک یہ واو بھی عطف، یہ بھی عطف، یہ باتیں ملا کر بتائی جا رہی ہیں کہ یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی۔ پہلے یہ بات تھی کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ واو واو واو، یہ تین جملے ہیں جن کے درمیان واو ایک عطف کے طور پر لکھی جا رہی ہے۔ ہم جو ہے یہاں پہ یہ کیا ہے جی، یہ ہم کہیں گے ہوا، ہما، ہم ہے، اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، متصل نہیں ہے، یہ منفصل ہے، علیحدہ ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، تو ہماری یہ ضمیر مرفوع، یہ ہما ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فی ہا یہ پھر ہے متعلق، متعلق کے خبر کہیں گے، تو خبر کیا ہے اس کی؟ مبتدا کی خالدون، ہم وہ سب کے سب، خبر ان کے بارے میں کیا ہے؟ خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو اسم الفاعل ہے، ان کی فاعلی حالت جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے۔ خالدہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، کسی بات کا پرولانگڈ ہونا، لمبی عمر پانا، طویل مدت تک جانا، اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، طویل العمری کے لیے بھی، لیکن اگر یہ منسوب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہنے والے ہیں۔ تو خالدون میں اب ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ حالت رفع میں ہے اور یہ خبر ہے اپنے مبتدا ہم کی، کہ وہ سب کے سب ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ہم یہ جو گروپ ہے وہ ہم اور وَلَهُمْ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فی ہا کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا یہ ہا کیا ہے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأُوتُوا یہ نائب فاعل جو جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی وہی ہم ہیں، وہ دیے گئے، ملتے جلتی اس سے، ٹھیک ہے۔ کلما رزقوا یہ بھی ان جنتیوں کے بارے میں ہی، یہ وہی گروپ آف پیپل ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالو وہی کہیں گے، یہ واو بھی وہی فاعل ہے، یہ بھی وہی گروپ آف پیپل ہے، رزقنا یہ جمع کی علامت بھی وہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم اور نا اور یہ جمع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، کسی دو کے لیے بھی نہیں ہے، یہ جمیع الناس کے لیے ہے۔ ایسے لوگ جب وہ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ آیت کا جو پچھلا حصہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لے آئے، انا بے شک لہم جنات تجری من تحت ان کے لیے جنت ہے۔ تو بشر کا معنی ہے ایسی خبر دینا، خوشخبری سنا۔ مطلب آپ حیران ہوں گے کہ ایک آیت آتی ہے وَبَشِّرْهُمْ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
ان کو عذاب دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو اس کا جو لغوی معنی جو ایکسپلین ہے لغت میں وہ ہے بشر ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کے سننے سے سننے والے کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو وہ تبدیلی خوشی سے بھی ہو سکتی ہے اور غمی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر عذاب علیم کی خوشخبری ملی ہے اس کو ملی ہے بشارت تو اس کا مطلب مقصد کیا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ غم سے تبدیل ہو جانا چاہیے. اگر تبدیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو جو اچھی خبر ہے اس سے بھی بندے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے, آنسو بہنے لگتے ہیں, اور کیا کیا نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے والی اسی یعنی لغوی معنی پہ جائیں تو ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے بندے سننے والے کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو یہ وہ پیچھے بشر والی, تو جب ان کے رنگ تبدیل ہو گیا تو کیوں تبدیل ہوا؟ تو اس کی آگے صفات یہ ہیں کہ جب ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے, وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہم ملتا جلتا کھا چکے ہیں. ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے, ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جزاک اللہ خیر.